ایران سے جنگ بندی میں توسیع پر ٹرمپ فیصلہ نہ کر سکے، وائٹ ہاؤس کا عام اجلاس بے نتیجہ ختم، ایران معاہدے پر فیصلہ مؤخر، غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران مانیٹر سچویشن روم میں 2 گھنٹے طویل مشاورت کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابن ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ آبِ ہرمز کو فوری طور پر کھولنا ہوگا۔ آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے۔ امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگزٹ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ بین الکاہل میں کسی بھی بالادستی سے طاقت کا توازن متاثر ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے دورے کے بعد امریکہ چین تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ چین کے ساتھ فوجی رابطے جاری، لیکن خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام ضروری ہے۔ امریکہ چین سمیت کسی بھی ملک کو خطے میں بالادستی کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ پابندیوں میں نرمی مرحلہ وار ہوگی۔ عمان نے آبِ ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ایران کی مدد پر عمان کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ معاہدے تک پہنچنے میں پاکستان کا کردار مؤثر اور مثبت رہا۔ ایرانی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ ایران سفارتی عمل میں پاکستان کی تعمیری کوششوں پر اظہار تشکر کرتا ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ہی ترجیح ہے۔ ایران تمام معاملات بات چیت سے حل کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی امریکی دھمکی آمیز بیانات پر شدید مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ UN رکن ملک کو مٹانے کی دھمکیاں خطرناک ہیں۔ دھونس اور قانون شکنی کی معمول بنانا ناقابل قبول ہے۔ عمان خطے میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ برطانیہ کی میری ٹائم ایجنسی کا جہازوں کے کپتانوں کو نیا انتباہ۔ ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برقرار ہے۔ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تمام بحری جہازوں کو امریکی افواج سے 30 ناٹیکل میل فاصلے پر رہنے کی ہدایت۔ ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا انتباہ۔ وزیر اعظم کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرولیم ڈویژن نے مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 22 روپے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم کی چین میں سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ شہباز شریف بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کے دورہ چین کے دوران B2B تاریخی معاہدے ہوئے۔ مار کے حق میں پاکستان کو عظیم فتح ملی۔ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق ملنا چاہیے۔ فلسطین کے حوالے سے پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پہلی جنگ بندی پاکستان کی کوشش سے ممکن ہوئی۔ امریکہ اور ایران کی اس بار بھی جنگ بندی پاکستان کی کاوشوں سے ممکن ہوئی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کو عالمی افق پر نئی شناخت ملی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان واشنگٹن میں ملاقات۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور پاکستان امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے درمیان ترجیحی شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی۔ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی رابطہ عالم اسلام کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسی سے ملاقات۔ اسلامی اور علاقائی امور سے متعلق متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے اسلامی شعور و بیداری کو فروغ دینے میں رابطہ عالم اسلام کے کوششوں کو سراہا۔
حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات پر سعودی عرب کی حکومت کی تعریف کی. کہا کہ سعودی حکومت نے رواں سال حجاج کرام کی دیکھ بھال کے لیے شاندار انتظامات کیے. مکہ مکرمہ میں محمد بن سلمان کی جانب سے مہمانوں کے اعزاز میں استقبالیہ. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد بن یوسف نے حکومت پاکستان کی نمائندگی کی. ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات. ائمہ حرمین حج انتظامیہ کمیٹیوں کے ذمہ داران اور ضیوف خادم الحرمین کی شرکت. وزیر مذہبی امور نے بہترین حج انتظامات پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا. صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب کر دیا. اجلاس جمعے شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ پیش کریں گے. سینٹ کا اجلاس بھی 5 جون شام 6 بجے طلب. حکومتی اراکین کو بجٹ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر بولراما امگا بازار کی ملاقات. کے 4 منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ. کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کا مؤثر انتظام اور شفاف گورننس ناگزیر قرار. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسٹریٹجک منصوبوں کی بروقت تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. ورلڈ بینک کے تعاون سے کراچی میں پانی کی فراہمی کا جدید اور پائیدار نظام بنانا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر خصوصی صفائی آپریشن. شہر اور دیہات چمک اٹھے. لاہور سے 3 روز میں 2,13,80,000 ٹن کوڑا اور علائشیں اٹھائی گئیں. سڑکوں کی دھلائی اور ارک گلاب کے چھڑکاؤ کا عمل جاری. کراچی کے جناح اسپتال میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت. خاتون کی واش روم میں ڈلیوری کا انکشاف. ڈاکٹرز اور عملے نے بروقت بھی امداد فراہم نہ کی. اہل خانہ کا الزام. کہا کہ 4 گھنٹے تک عملہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا. جناح اسپتال انتظامیہ نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے انتظامات مسترد کر دیے ہیں. ترجمان کے مطابق خاتون کی ڈلیوری لیبر روم میں کروائی گئی. خاتون میں پیچیدہ طبی مسائل، پلیٹلیٹس بھی کم تھے. حکام کی واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی بنانے کی ہدایت. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز آج سے راولپنڈی میں شروع ہوگی. دونوں ٹیمیں شام 4:30 بجے آمنے سامنے ہوں گی. دوسرا مقابلہ 2 جون. تیسرا میچ 4 جون کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں فتح کے لیے پرعزم. راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے اچھی تیاری ہے. راولپنڈی کیمپ میں ہم نے اچھی ٹریننگ کی. نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینا مستقبل کے لیے اہم ہے. ہیڈ کوچ مائک ہیزن نے بھی کھلاڑیوں سے بات کی ہوگی. ہر کھلاڑی کو اپنے کھیل میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.